السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ جماعت اپنی دعوت لے کر نکلی ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ جماعت سے واقف ہیں۔ پورے ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، پچھلے 6 مہینے سے جو خوفناک فساد ملک کے اندر بپا ہے، آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ینہون عن الفساد فی الارض، بہت باتیں ہو چکی، ہمارے بھائیوں نے تقریریں کی، بار بار وہی باتیں دہرانے کا فائدہ نہیں۔ براہ راست گفتگو میں داخل ہوتا ہوں۔ پچھلے 6 مہینے سے کم از کم کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، وہ پنڈ کی ہو، شہر کی ہو، اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں صرف فساد ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، فساد عوام میں نہیں ہے، فساد بھی سیاستدان میں ہے، خرابی ملکہ ہاؤس میں نہیں ہے، خرابی پاک پتن میں نہیں ہے، خرابی اسلام آباد میں ہے۔ خرابی پارلیمنٹ کے اندر ہے، اور اس قدر خرابی ہے کہ پاکستان اس وقت بالکل سٹیبل ملک نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ پاکستان اللہ کے گھروں کے لیے بنایا تھا۔ ورنہ آپ کے خیال میں پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں اسمبلی نہیں تھی؟ یقیناً آپ جانتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ، اسمبلی تو وہاں بھی تھی، لیکن ایک بات کہ مسلم امت، مسلم قومیت آزاد نہیں تھی، اسلامیت محفوظ نہیں تھی۔ 9 کروڑ مسلمانوں کی اسلامک آئیڈینٹی مخدوش تھی،
خطرہ تھا کہ چند سالوں میں، چند دہائیوں میں یہ جتنے 7 کروڑ 9 کروڑ مسلمان ہیں ان کو ہندو اور انگریز کھا جائیں گے. ان کو بیک بینچر بنا دیا، ان کو ڈپرائیو کر دیا، ان کے حقوق سے محروم کر دیا، ان پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیے، ان پر عزت کے ساتھ زندگی منع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ وکیل اٹھا، اس سے پہلے علامہ اقبال اٹھا. دیکھو اللہ نے کن سے کام لیا. وہ جو لندنوں سے پڑھے تھے، انگلینڈ سے پڑھے تھے، انگلینڈوں میں رہے تھے، پورے دین کا بھی پتہ نہیں تھا، پوری تربیت بھی باقی نہیں تھی، صرف ایک بات کا احساس تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، مسلم قومیت ہے، ہندوستان میں 2 قومیتیں ہیں، 2 قومی نظریہ ہے. ہم گاندھی کے ساتھ، نہرو کے ساتھ، پٹیل کے ساتھ، ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، پلیت انگلستان کے ساتھ غلامی کی حالت میں نہیں رہیں گے، الگ ملک بنائیں گے. اللہ کی قسم جب یہ بات محمد علی جناح کرتے تھے تو بڑے بڑے مسلمان مولوی بھی، مسٹر بھی کہتے تھے جناح کا دماغ پھر گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہندوستان تقسیم کیسے ہو سکتا ہے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. لوگ سیاستدان کہتے تھے محمد علی جناح کا دماغ پھر گیا ہے، ہندوستان کو تقسیم کرتا ہے. مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکے گا. پر دیکھ لو اللہ کے فضل سے میرے رب کی بہت بڑی توفیق، اللہ کی مدد، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری دنیا دنگ رہ گئی. انگلستان کو جھکا کر، ہندوستان کا پیٹ پھاڑ کر محمد علی جناح نے چند وکیلوں کے ساتھ، چند طالب علموں کے ساتھ مل کر یہ ملک ہم کو دے دیا. دیکھ لے سارے لوگ لندن سے پڑھے تھے، انگریزی میں بات کرتے تھے، آدھی تقریر جناح صاحب کی انگریزی میں ہوتی تھی. تقریباً سارے لیڈروں کا یہی حال تھا، لیکن ایک بات پہ سب پکے تھے، 2 قومی نظریہ، ہندو الگ، مسلم الگ، ہم مسلم امت ہندو کے ساتھ مل کے نہیں رہیں گے. اچھا جب وہ یہ کہتے تھے تو انگلستان میں جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ کہتے تھے ہندو بھی کافر، ہم بھی ان کے خیال میں کافر، دونوں ہی دشمن. مگر ان دونوں کی بہت بڑی دشمنی کے باوجود، حکومت کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے محمد علی جناح نے اس وقت کی جو اصلی سچی سچی مسلم لیگ تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، مجھے بھائی ڈراتے ہیں مسلم لیگ پر بات نہیں کرنا، یہ پاک پتن میں، ملکہ ہانس میں سارے مسلم لیگی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم سارا ہی فراڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. جو سچی مسلم لیگ تھی اس کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکا. 1906 میں ڈھاکہ میں بنی تھی، نواب سلیم اللہ کے گھر پہ بنی تھی.
ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا تقسیم ہندوستان. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سارے مولوی مسٹر منسٹر میرے رب نے اس تاریخ کے سامنے جھکا دیے. اتنی بڑی ہجرت ہوئی، اللہ کی قسم صدیوں میں اس ہجرت کی مثال نہیں. اپنی آباد زمینیں چھوڑ کے یہ جتنے مہاجر آئے، اس پورے علاقے میں بے آباد زمینوں پر 50 سال کمریں جھک گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، نانے شبینہ کے حصول میں، مگر کلمے کی بنیاد پر ہجرت کی، عقیدے کی بنیاد پر بر صغیر کو تقسیم کیا. تاریخ میں مثال نہیں ملتی دوسری. اللہ کی قسم اس زمانے میں جب پورے عالم اسلام پر انگلستان کا، فرانس کا قبضہ تھا، ہندوستان پر انگلستان کا قبضہ تھا، فتح پاکستان اللہ نے دی. کیا مقصد تھا؟ اگر یوں رہنا تھا جیسے آج ہم رہ رہے ہیں، سیکولر پاکستان، لبرل پاکستان، ٹبروں کا پاکستان، خاندانوں کا پاکستان، تیروں تلواروں شیروں بگیاروں کا پاکستان، مال خوروں چوروں کا پاکستان، اگر یہ طریقہ رہنا تھا تو کیا ضرورت تھی ہندوستان کو تقسیم کرنے کی؟ تقسیم تو کیا تھا کہ ہم نے ایک اسلامی ملک دنیا کے تختے پر وجود میں کھڑا کیا، جس میں ہر چیز کی تان ٹوٹے گی تو شریعت اسلام پر، دین اسلام پر، سیاست محمد ذیشان پر. یہی بات تھی جس کو تھوڑی بدلی شکل میں آج کا یہ تمہارا لاڈلا بلے والا ریاست مدینہ کہتا پھرتا ہے. یہی قصد غرض غایت تھی پاکستان کو بنانے کی کہ ہم ایک ملک دنیا کے تختے پہ کھڑا کریں گے جس کا آئین، جس کا دستور، جس کا کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے والا ہوگا. اس میں ہم اس مسلم لاز، اسلامک لاز کی ایکسرسائز کریں گے، اسلامک ڈیموکریسی کی ایکسرسائز کریں گے، اسلامک کلچر، اسلامک سیولائزیشن، اس کو ریوائیو کریں گے. ہم رام، گھنشام، ہنومان، بے ایمان، کالی ماتا، دیوی دیوتا کی بجائے ایک اللہ رب رحمان وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اس کو پوری قوت کے ساتھ دنیا میں ثابت کریں گے. مگر اللہ اکبر، اب جو اس وقت رونا رٹا پڑا ہے ہمارا سیاستدان ہے، وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں. پاکستان کیوں بنا تھا؟ کہتا قائد عوام کا ملک ہے. آپ سوچو، ہر چیز بدل لی. اللہ کی قسم اب تو ترانہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، اس کی جگہ بھی دل دل، پاکستان جان جان، پاکستان، اور پاکستان کو پڑھ گئے بے ایمان. کہنے کو ہم بچوں کو ترانے دیتے ہیں، اندر گیم کیا ہے کہ جو اصلی ترانہ ہے وہ پیچھے کر دو. عزم عالی شان، عرض پاکستان، قوم، ملک و سلطنت، مسلمان قوم، مسلم ملک، اسلامی سلطنت.
وہ بیچارہ سادہ سا حفیظ جلندری تھا، ان کو ان سازشوں کا پتہ نہیں تھا، اس نے اس وقت ترانہ دیا، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، وہ ایک صوبے میں بالڑی ہے، وہ کہتی ہے یہ میرے ابے کا ملک ہے، دوسرے میں چلے جاؤ تو بلونگڑا ہے، وہ کہتا میری اماں کا ملک ہے۔ کہاں گئے وہ عزم عالی شان؟ وہ بنگلے، کوٹھیاں، ڈی ایچ اے، بحریے عزم عالی شان ہے؟ آپ کے خیال میں یہ پراپرٹیاں امرتسر میں، دہلی میں نہیں بنتی؟ یہ دولتیں، یہ کوٹھیاں، یہ اسمبلیاں، یہ عیاشیاں ہندوستان میں نہیں ہو رہی؟ تمہارا عزم عالی شان کیا ہے جس پر یہ ترانہ تم نے دھوکہ دیا ہمیں 70 سال؟ ایک خالص مسلمان ملک کا قیام، جو نہ امریکہ کا رکھیل ہو، نہ روس کا غلام ہو، نہ انگلستان کا نوکر ہو، جس کی نظر میں مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ، عالم اسلام، مسلمانوں کی بیداری، مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی دولتیں، سب سے بڑی اہم اسلام سے جڑی ہر چیز آپ دیکھ لو۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ کی قسم آپ دیکھ لو، کیا ان حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے اس ملک میں کوئی چیز اسلام سے جڑی رہنے دی؟ میں بالکل کسی ایک پارٹی پر، 2 پارٹیوں پر بات نہیں کرتا، مگر کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ بتلاؤ، تم بتلاؤ خرابی کا سبب کیا ہے؟ کیا تمہارے کھیتوں میں گنا کماد نہیں اگتا؟ کیا تمہاری گندم میں فی ایکڑ 45-50 من کا جھاڑ نہیں آتا؟ تم گیس پیدا کرنے والے، تمہیں اللہ پیٹرول دیتا، تم پیٹرول کو چوری دوسرے ملکوں کو دینے والے، اپنی قوم سے چرانے والے، پانیوں کو ہندوؤں کو دینے والے، کون سا جرم ہے اللہ کی قسم جو اس سیاستدان نے اس پاکستان کے ساتھ نہیں کی؟ آپ بتلاؤ، آپ یہ پاک پتن کے، ملکہ ہانس کے، اس چولستان کے صحرا کے رہنے والے، یہاں پہ کتنے دریا چلتے تھے؟ کہاں وہ دریا؟ وہ بیاس کا دریا کہاں ہے؟ ہاکڑا کہاں ہے؟ ستلج کہاں ہے؟ دیکھو نا، بات کرو انصاف کی۔ مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا، بھاولپور میں رہتا پڑھتا تھا۔ بھاولپور میں ہمارے گھر سے چند کلومیٹر دور ستلج دریا کا بہاؤ تھا۔ اللہ کی قسم مجھے وہ دن یاد ہے کہ ستلج میں اتنی بڑی طغیانی تھی، ڈپٹی کمشنر نے جیپوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کے بھاولپوریوں کو اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کی کہ اپنے گھر خالی کر کے پیچھے چلے جاؤ، دریا میں سیلاب ہے، بھاولپور میں، ستلج میں۔ بتاؤ تمہارے دریا کہاں ہیں؟ چیچا وطنی کے پاس جا کے راوی کا رونا دیکھو۔ پانیوں کے سوتے ہندوؤں سے کر دیے سیاستدانوں نے، دیکھو۔ میں طالب علم سے پوچھتا ہوں، پنجاب دکھا،
طالب علم اسکول ٹیچر سے جا کے پوچھے استاد جی، وہ ایک مولوی صاحب نے پکڑ لیا تھا، وہ کہتا مجھے پنجاب دکھا، میں کہتا ہوں لا 5 آب پورے کر 5 پانی، راوی ستلج جہنم چناب مجھے دکھا۔ دیکھو نا، میں جان بوجھ کے بات کو کامن سطح پہ لا، پنجاب، صوبہ پنجاب، لے صوبہ پنجاب مجھے دکھا، پانیوں کے نام ہے یہ صوبہ، 5 پانی نکال۔ ایسے تو نہیں نا بات، حافظ سعید دہشت گرد ہے، جماعت الدعوہ دہشت گرد ہے، او بھائی بات تو بعد میں دیکھ لیں گے، حافظ سعید کی دہشت گردی کو اور جماعت الدعوہ کو تو پہلے 5 دریا تو پورے کر۔ ملک بنا تھا یہ دریا تھے، ملک بنا تھا یہ دریا تھے۔ ملک پیاسا مر رہا ہے، دریا بک گئے۔ ہم سیاست میں آئے ہیں، کامن سینس کی بات کرتے ہیں، کامن سینس کے پرابلم سامنے رکھتے ہیں۔ بجلی مہنگی کیوں ہے؟ کہ بجلی بنتی تھی پانی پر، اب پانی نہیں ہے۔ کیا آسمان سے نہیں برستا؟ اور تم نے ہندو کی دوستی میں ڈیم بنوا کے پانی بیچ دیا۔ کشمیروں پر دلالیاں کر لی، پانی کیا تو بجلی گئی، پانی سے بجلی بہت سستی۔ کبھی یہ تصور ہوگا آپ کے بڑوں کے ذہنوں میں کہ ملکہ ہانس میں، بہاول نگر میں، پاک پتن میں پانی بکتا ہوگا؟ اللہ کی قسم، اب پانی بکتا پینے کا، پینے کا پانی بکتا ہے اب۔ اور واللہ میں ڈرتا ہوں جس طرح واٹر لیول گر رہا ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا۔ زمین کا بھی پانی گیا، ڈھور ڈنگر جانور کا پانی بھی گیا، تو نلکوں سے، ہینڈ پمپ سے گیا۔ دیکھو نا جماعت الدعوہ کیوں چھپتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ عام لوگوں کی طرح آیتوں حدیثوں کی بجائے پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہینڈ پمپ سے، نلکے سے نلکا چلا کے پانی کا جگ بھرا، گاڑی سے اترنے والے بندے کو جگ سے پانی پلاؤ، وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ نلکے سے پانی لایا، وہ کہتا ہے میں تو نہیں پیوں گا۔ شادی بیاہ پہ، دعوت میں، روٹی کھانے پہ، مہمانوں کے سامنے آپ جگ کا، گلاس کے ساتھ جگ کا پانی رکھ دیں، اللہ کی قسم لوگوں کا منہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پانی تو ہیلدی نہیں ہے، اور واقعی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جب پانی کا واٹر لیول گر گیا ہے، دریا ختم ہو گئے ہیں، زمین کے بیڈ میں پانی نہیں چل رہا ہے، تو پانی کے اندر کثافتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تازگی نہیں ہے۔ ایک نہیں، 101 مسئلے ہیں، اور سارے مسئلے آپ دیکھ لیں، آپ حنفی، اہل حدیث، وہابی، سلفی، دیوبندی، یہ بات اب اتنی دور چلی گئی کہ آپ اس پر بات کرو تو لوگ کہیں گے یار سانو آٹا 4000 روپے من لگتا ہے، تو حنفی تے سلفی دی لڑائی کرنا۔ یہ تو مسائل دینیہ ہیں، وہ بیچارہ کھانے کو ترستا ہے، اس کو صوفی آئل کی لیٹر کی بوتل 650 700 روپے میں 1 لیٹر، 4 ہانڈیاں نہیں پکتی اس میں۔ اللہ کی قسم یہ صورتحال ہے۔ مولوی اپنے گھروں میں جا کے کوئی دینی یا مسئلے کی بات کرتے ہیں تو بیویاں آگے سے کہتی ہیں تو مسئلے بات رہن دیں، پہلا میرے خرچے ضروری پورے کر، ضروری خرچے، روٹی ہانڈی نہیں چلتی۔
سبزی خریدنے جائے گھر سے عورت تو آ کے خامن سے لڑتی ہے کہ جو پیسے میں لے کے گئی تھی کہ ہفتہ بھر کا راشن لے آؤں گی، میرا تو 2 دن کا 3 دن کا راشن نہیں آیا اور پیسے ختم ہو گئے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ بات مختصر کروں، اگلے جلسے پہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم اس کے پیچھے سیاستدان ہے جو ٹڈوں بے ایمان ہے۔ اچھا، آپ ایک اور ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سارے مولویوں کو سنتے ہیں، مولوی کیا کہتے ہیں؟ اللہ رزاق ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ رزاق ہے۔ اچھا، اللہ رزاق کے کیا معنی ہے؟ جو میرے گھر میں تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کا رزق اتارا ہے۔ جو تیرے باڑے میں میری حویلی میں ڈنگر پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کا رزق اتارا ہے، پر کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ حکومتوں نے، سیاستدانوں نے تقسیم میں بے ایمانی کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں، اپنے بینک بھرے ہیں، اللہ کے خوف کو تج دیا ہے۔ اسلام اور ایمان کی کوئی بات پارلیمان میں نہیں ہوتی۔ جو میرے بھائی یہاں تقریریں کر رہے تھے وہ آپ کو شکر ناشکری سکھا رہے تھے یہاں پر، پنجاب اسمبلی میں، وفاقی اسمبلی میں شکر و ناشکری کی بات نہیں ہوتی۔ وہاں پہ امریکہ کی غلامی کی دلالی کی دن رات ڈنکے کی چوٹ بات ہوتی ہے۔ 20 کروڑ میں ایم پی اے بکتا ہے، 30 کروڑ میں ایم ایل اے بکتا ہے۔ 20 کروڑ میں ایم پی اے، 30 کروڑ میں ایم ایل اے۔ آپ بتائیں، جس سیاست میں سروں کی یوں بولیاں لگیں، شہروں اور صوبوں کے منتخب نمائندوں کی خریداری ہو، منڈی ہو، وہ ملک کب تک چل سکے گا؟ جو بھی شخص آپ کے پاس آ کے ووٹ لے کے جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے ہن میرا صحیح مل لگے گا، اور لگتا ہے۔ اور جب ایم پی اے اور ایم این اے بکتا ہے، جب یونین کونسل کے چیئرمین یونین کونسل کے بکتے ہیں تو اللہ کی قسم یاد رکھو اسلام آباد پہلے بکتا ہے۔ فیصلے لندنوں سے آتے ہیں، فیصلے دبئیوں سے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں، کئی سال پہلے جب ابھی پابندیاں نہیں لگی تھی، ہم جیلوں میں نہیں تھے، ایک اخبار، اس کا چینل بھی بہت بڑا ہے، اس میں جماعت کے خلاف قصے چھپے، سٹوری چھاپ دی۔ مجھے امیر محترم نے کہا یار اس اخبار کے دفتر جاؤ لاہور میں، ان سے جا کے کہو اللہ کا خوف کرو، یہ جھوٹی کہانی آپ کو اگر چھاپنی تھی آپ آ کے پہلے جماعت کے ذمہ داروں سے، مسئولوں سے تحقیق کریں، بات کو سچی کریں، دلائل کے ساتھ بات کریں، یہ کیا چھاپ دیا آپ نے؟ میں چلا گیا، ان کو پتا چلا یہ جماعت کے دفتر سے آئے ہیں، ان کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر، اس نے ہمیں بلایا، چائے وائے پلائی، ہماری بات سنی، تھوڑا سا شرما کے کہنے لگا اصل میں کراچی میڈیا ایمپائر ہے، میں تو یہاں پہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوں، یہ میرے بھائی بودلا صاحب بیٹھے ہیں، دان اخبار تھا، ریفرنس دیتا ہوں۔ کہنے لگے اصل میں آپ یہاں تشریف لائے پر کراچی میڈیا ایمپائر ہے، ہمارا ہیڈ آفس کراچی ہے، ہمیں جو پالیسی آتی ہے اس کے مطابق ہم چل جاتے ہیں، یہ میڈیا ہے، صحافت۔ چلو انہوں نے چائے پلا کے بھیج دیا، تنخواہ دیا۔
میں شیڈول کے مطابق چند دن میں کراچی جانا تھا، میں کراچی چلا گیا۔ کراچی اپنے بھائیوں کو لے کے میں اخبار کے دفتر میں گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کہانیاں آپ ہمارے خلاف شہداء کی جماعت، مجاہدین کی جماعت، کشمیریوں کی مددگار جماعت، ایک اتنا بڑا پروفیسر، اس جماعت کا لیڈر، دنیا پڑھا ہوا، دین پڑھاتا ہوا، آپ یہ کیا اونگی بونگی مار رہے ہیں؟ انہوں نے بھی چائے پلائی، کراچی والوں کی چائے، کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ دبئی میں ہیڈ آفس ہیں سارے، میڈیا دبئی سے کنٹرول ہوتا ہے۔ ہم بے بس ہیں۔ دیکھو قدرت اللہ کی، ہمیں پکڑا، جس نے حکومت میں ہمیں پکڑا، اللہ کی قسم اس نے کہا تسی بڑے چنگے لوگ ہو، حافظ محمد سعید بڑا مخلص انسان ہے، پر اسی بڑے بے بس ہیں، تسی اندر آ جاؤ۔ اسی بڑے بے بس ہیں، تسی بندے بڑے چنگے ہیں، پر جاؤ اندر جیل وچ۔ چلو چائے پی کے جب وہاں سے اٹھے، ان کی بات سنی، دل بہت پریشان ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈان کا یہ حال ہے تو دیگر اخباروں کا کیا حال ہے۔ تو میں اسی حیث بحث میں تھا کہ دبئی، مجھے واللہ ہے انہی کے دفتر کا ایک سینئر موسٹ آدمی میرا ہاتھ پکڑ کے کسی کمرے میں لے کے کہنے لگا آپ دبئی جائیں گے، دبئی والے کہیں گے بمبئی سے میڈیا مانیٹر ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگا آپ لاہور سے کراچی آئے، ممکن ہے کراچی سے آپ دبئی کو چل پڑے، پر میری بات یاد رکھے، دبئی والے ہمارے دفتر کے افسر آپ کو کہیں گے، نہیں کہتے تو میں بتاتا ہوں کہ دبئی میں بمبئی چلتا ہے، بمبئی۔ ہمارے اخباروں کی جیو ہو، جنگ ہو، دنیا ہو، جیو ہو، مرو ہو، اللہ کرے۔ اب کیا کہیے گا آپ میڈیا کو؟ کتنا یہاں پہ ہم راگ الاپتے ہیں، میڈیا کی آزادی، صحافت کی آزادی، کھیت سوا آزادی، یہ تو ان کا اندر ہے۔ اخباروں کے چینل اتنے امیر ہیں جتنے بحریہ ٹاؤن والے امیر ہیں۔ ٹی ویوں کے چینل 4-4 5-5 ہزار بندے کو نوکر رکھ رہے ہیں، اور کوئی چینل کبھی اللہ کی قسم اس مجلس میں کوئی میرا بیٹا بھائی مجھے کہے کہ کسی ایک چینل نے اپنی نشریات میں کہا ہو محمد علی جناح کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان، نظریے کا پاکستان، کلمے کا پاکستان، کوئی ایک چینل لاؤ۔ ہماری سیاست سپائل ہو گئی ہے، خراب برباد ہو گئی ہے، اس میں زہر بھر گیا ہے۔ ہماری سیاست میں قومی سوچ نہیں ہے، امریکی غلامی ہے، انگلینڈ کی غلامی ہے، ہندوستان کی یاری ہے، اللہ کی قسم ملک پر دلالی ہے۔ چند علماء نے اور بہت سارے وکیلوں نے اور علی گڑھ یونیورسٹی نے مل کے یہ ملک بنایا، جس کو آج ہم بیچ رہے ہیں دن رات۔ ہر فیصلہ باہر سے، اب کیا رکھتا ہے ملک میں؟ آپ سوچئے، ہر موبائل پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی لانگ مارچ آ رہا ہے پر نہیں آ رہا ہے، اڑیا کھلوتا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے پر نہیں جا رہا ہے، وہ بھی اڑیا کھلوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ جی فوج کا سپہ سالار کس کو بنانا ہے؟ او بھائی یہ فیصلہ بھی لندن کرے گا، واشنگٹن کرے گا،
وہ ہماری فوج، ہمارے شیر دلیر جوان، ہم نے ہندوستان کو شکست دی، ہم نے امریکہ کو، روس کو شکست دی، ہمارے فوجی، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جان، ہمارے سپہ سالار کا فیصلہ لندنوں واشنگٹنوں سے ہوگا، پر سیاستدان تو یہی کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں 11,000 وولٹ کرنٹ سے زیادہ خطرناک بات کہہ رہا ہوں، پر قومی سوچ، نظریے کا ملک، ہماری پارلیمان ہماری ہوگی، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے اس پارلیمان کے ممبر کو جو بیرون سے بکتا کھاتا پیتا ہو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیاست کو بدل دو۔ بہت سمپل بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ کی قسم، سیاست کو بدل دو۔ ہمارا ایک عجیب مزاج تھا، ایسی مسجد ملکہ ہانس کی پرانی مسجد ہے ہماری، سیاست مسجد میں لکھا ہوتا تھا مسجد میں سیاسی گفتگو منع ہے۔ میں ممبر پہ کہتا ہوں، اوے اللہ دے واسطے مسجد وچ سیاسی گفتگو کرو، مسلمانوں نو سیاست مسجد میں سکھاؤ۔ محمد الرسول اللہ کی سیاست پڑھاؤ۔ آپ میری بات پہ غور کر لیں، کیا ہر مسجد میں چٹی داڑھی والے چند بابے جو کھانستے رہتے اور وہی آتے تھے، جوان تو آتے ہی نہیں تھے، اور وہ بابے کیا کہتے تھے، اور منڈیو مسجد میں سیاسی گل نہ کرو؟ تو پارٹیوں نے کہا کہ اے بڑا چنگا پھسیا ہے، مسجد نو سیاست تو بالکل خالی کر دیو، تے سیاست نو مسجد تو بالکل کٹ دیو۔ ہم کہتے ہیں آؤ سیاست کو مسجد میں لاؤ، مسجد کو سیاست میں لے جاؤ۔ مسجد میں ممبر ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی کی نمائندہ ہیں، کوئی مسجد حنفی حنبلی وہابی سنی نہیں ہوتی، ساری مسجدیں محمدی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو میری بات، یہ ساری تقسیم میں ہماری بات کی ہیں، مسجدیں ساری سونے نبی کی ہیں، اور میرے نبی کی ریاست مدینہ کی حکومت محمدیہ مسجد کے اندر سے چلتی تھی۔ اللہ کے واسطے نمازیوں، مقتدیوں، مولویوں اور مسٹروں منسٹروں، سیاست کو پاک کرنے کے لیے مسجد میں لے کے، مسجد کو قوت دینے کے لیے سیاست میں لے کے جاؤ۔ پاکستان کا رخ سیدھا کرو، اسمبلیوں کی کجی کو دور کرو۔ کیوں بھائی، ہم جو بات کہتے ہیں وہ بہت بری لگتی ہے؟ اچھا، لوٹے لے کے ایک دوسرے کو مارنا اسمبلی میں اچھا لگتا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو لوٹا، وہ کہتا ہے تو لوٹا۔ ہم کہتے ہیں لوٹے کو طہارت خانے میں رکھو، وہاں سے پاک ہو کے مسجد کے اندر آ جاؤ۔ لوٹا طہارت کے لیے ہوتا ہے، سیاست کے لیے لوٹا نہیں ہوتا۔ لوٹا سیاست کے لیے نہیں ہوتا، لوٹا طہارت کے لیے ہوتا ہے۔ پلیتی کو دور کرو، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، پولیٹیکل پارٹیز کے منشوروں کو رد کرو۔ یہ پارٹیاں تم کو کبھی روٹی نہیں دے گی، اللہ کی قسم دیکھ لو، کسی پارٹی نے کسی صوبے یا ضلع کو کچھ روٹی دی ہے، کپڑا دیا ہے، مکان دیا ہے، سیلاب میں کچھ مدد، کچھ سامان دیا ہے؟ بتاؤ۔
جب مدد آپ نے دی ہے. اچھا دیکھو یہ تازہ جھٹکا اللہ دیتا ہے. اگر بندوں کی آنکھیں کھلی ہوں، آپ مجھے بتائیے کتنی خبریں آپ نے پڑھی دنیا میں باہر سے خیموں کے جہاز آ رہے ہیں، سامان آ رہا ہے. لاؤ اس پورے مجمع میں ملکہاں سے بھی ٹرک گئے، پاک پتن سے بھی گئے. میں پوچھتا ہوں آپ نے بیرون سے آنے والے خیمے کہیں جاتے دیکھے؟ کہیں نصب خیموں کا کیمپ دیکھا؟ سارا دن بیان ہوتا رہا، لوگوں نے دیگیں دی، ٹرک سامان کے دیے، خلے دیے، چادریں دی، جستی چادریں دی تاکہ کوارٹر تعمیر ہو. جب آپ مشکل میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہی سیاست ہے، یہی ہماری دعوت ہے. آؤ ان جعلی پارٹیوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. ہماری پارٹی نہیں ہے، ہم جماعت ہیں. محمد الرسول اللہ نے پارٹیاں نہیں جماعت چھوڑی ہے. ید اللہ علی الجماع، علیکم بالجماع، من فارق الجماع. سادہ بات، جماعت میں آؤ اور کام کیا کرنا ہے؟ ملک کو ٹریک پر چڑھاؤ. یہ ملک ٹبر کا نہیں ہے، کسی زنانی کا، اس کے ابے کا نہیں ہے. یہ ملک کسی بال کا، بلونگڑے کا، بچونگڑے کا، اس کی اماں کا نہیں ہے. یہ ملک سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے. یہ کلمے کا ملک ہے، یہ نظریے کا ملک ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان. کسا آپ بتاؤ پاک پتن میں کالج ہوں گے، ملکہ ہانس میں بھی اسکول ہوں گے، کالج ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا کہ نظریہ پاکستان کا پیریڈ کوئی ٹیچر پڑھاتا ہے؟ نظریہ پاکستان دیکھو نا، یہ ملک ملکوں کی طرح کا ملک نہیں ہے. اس ملک کی کوئی لمبی چوڑی عمر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مثالیں. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، ملک شام تھا. قرآن مجید اترا، ملک مصر کا ذکر ہے. الیس لی ملک مصر، یمن کا ذکر ہے. عراق ملک تھا، حجاز ملک تھا، پر پاکستان نہیں تھا. پاکستان بنایا، اور بنایا کس بات پر؟ نظریے پر. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم کسی رام، گھنشام، ہنومان، بے ایمان کو نہیں مانتے. زمین اللہ کا ملک ہے. لمن الملک للہ الواحد القہار. ہم مخلوق کی عبادت نہیں کریں گے. دیکھو نا ہندوستان سے ہمارا کیا رٹا ہے. ہندوستان وہ کہتے ہیں رام کی پوجا کرو، ہم کہتے ہیں رام تو مخلوق تھا. مخلوق کی پوجا کیسے کریں؟ مخلوق تو مفعول ہے، آبجیکٹو ہے. دیکھو نا، ہم کہتے ہیں رام مخلوق تھا. کیوں بھائی یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ہماری بابری مسجد گرا دی. بابری مسجد گرا دی، بی جے پی نے گرائی، بھارتیہ جنتا پارٹی نے. مسلمانوں نے پوچھا کیوں گرائی؟ کہتے ہیں یہاں پہ رام جمیا تھا، انجما. رام جنم بھومی ہے. یہ خود مانتے ہیں کہ رام یہاں پیدا ہوا. ہم کہتے ہیں وہ عقل کے اندر جو پیدا ہوا تھا وہ مر جاتا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن مجید سچا ہے. اللہ کہتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو کک پیدا نہیں کر سکتا؟
وہ تو سارے مخلوق ہیں، اور خود مانتے ہیں کہ جی بابری مسجد کی جگہ رام جمیا تھا، رام پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، پھر کہتے ہیں رام جوان ہوا تھا۔ اچھا بھائی، جو منڈا جمدا ہے جوان تو انہیں ہونا ہی۔ پھر کہتے ہیں سیتا نام کی لڑکی سے رام کا نکاح ہوا تھا، بیاہ ہوا تھا، شادی ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں راون آیا تھا لنکا سے، سیتا کو بگا کے لے گیا۔ ایک طرف کہتے ہیں رام کی پوجا کرو، دوسری طرف کہتے ہیں وہ ایڈا نکما سی، اپنی زنانی نہیں بچا سکے، بدماش۔ تو یہ سارا سلیبس میں ہے، کمپیریٹو ریلیجن کے سیلیبائز میں، کتابوں میں۔ آپ لاہور اردو بازار سے کتاب میں خریدیں، تقابل ادیان کی سارا لکھا ہے۔ راون ایک بدماش تھا، اس کی نظر پڑ گئی، سیتا سونی چنگی تھی، اس نے رام کو دھوکہ دے کے سیتا کو پھسلا لیا، اغوا کر لیا، لے گیا۔ اچھا بھائی، جو اپنی زنانی کو بچا نہیں سکا لے گیا، 10-12 سال رج کٹیوں نے اپنے کو۔ پھر رام نے اپنے بھائی بھی اکٹھے کیے، اور ہنومان دیوتا تہاڈا بیڑا کرک۔ وہ ہنومان جو لوگ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہنومان وہ بندر کو کہتے ہیں جس کی دم یوں بندر، کہ ہنومان جی نے مدد کی رام جی کی، تو سیتا جی آئی، پھر نو آئی تو آئی تے کار بٹھائی۔ حقائق ہے یہ، حقائق، یہ نظریہ باطل۔ مخلوق اللہ کی قسم معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بار بار کہتے امن خلقا، امن خلقا، وہ دیکھ اینو کنے پیدا کیتا، اونو کنے پیدا کیتا، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، ستارے کو، سورج کو، شجر کو، حجر کو، مدر کو، وبر کو، تجھ کو، تیری ماں کو، آدم کو، حوا کو، سب کو کس نے پیدا کیا؟ امن خلقا، خلاق العلیم رب العالمین۔ یہ نظریے کا ملک ہے پاکستان۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ایک اللہ نے، وحدہ لا شریک نے۔ اللہ کی قسم، نیو یارک میں کھڑے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ماسکو میں بیٹھے ہوئے پوٹن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دہلی میں یہ مودی ملعون کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو پیدا کرتا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ مسجود ہے، وہ معبود ہے۔ اور اس نے جو پیدا ہوا ہے اس نے ہلاک ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا اللہ کو ہے، دوام اللہ کو ہے، زوال مخلوق کو ہے۔ پاکستان نظریے کا ملک ہے، پوری دنیا میں نظریے پر بہت بڑے حملے ہیں، ہم اس نظریے کے پشتیبان و پاسبان ہیں۔ ہمیں اس ملک کو کھڑا رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ ہاں، اس کے اندر محمدی سیاست کے ساتھ کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی ننگا نہ ہو، کوئی بد امنی میں نہ ہو، کسی کی چادر و چار دیواری کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ جتنی اسلامیات ہیں، ایمانیات ہیں، اس سب کو ہم نے اس ملک میں کامل مکمل عمل کے لیے نافذ کرنا ہے۔ ہماری یہ دعوت ہے، اور اس کے لیے ہماری خدمت ہے، ہماری محبت ہے۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے گلے ملتے ہیں، اپنی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں؟ ہم نے سیاسی کمیٹیاں بنائیں، خدمت کمیٹیاں بنائیں، عیادت کمیٹیاں بنائیں،
یہ ہمارے مسئولین عمرا ہمارے بھائی ان سے پوچھئے، اللہ کی قسم امیر محترم نے ہر علاقے میں یونین کونسل کی سطح پر کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی الگ ہے جو سکولوں کا دفاع کرے گی، سکولوں کی ٹوٹی دیواروں کو مرمت کرے گی، سکول میں جانے والے بچوں کی فیسوں کا، کاپیوں کا، کتابوں کا، یونیفارموں کا بندوبست کرے گی. وہ کمیٹیاں الگ ہیں جو قبرستان کی مرمت کرے گی، وہ کمیٹیاں الگ ہیں جو بیوگان کی اعانت کریں گی. بہت بڑا کام ملک میں ہمارا خدمت کی کمیٹیوں کا ہے. الگ یہ سوشل ویلفیئر ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ہے. یہ خودی اور خودداری ہے. اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بچوں کو، اپنے یتیموں کو امریکہ کی یونیسیف، یونیسکو کی ایڈ پر نہیں چھوڑنا. ہم محمدی بچوں کو کافروں کی مدد پر نہیں چھوڑیں گے، ہم خود ان کی مدد کریں گے. یہ ہمارے نبی کی سیاست ہے. کتنی کامیابیاں اللہ کی قسم میرے پاک نبی نے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اپنی سیاست سے حاصل کی. آپ دیکھ لیں. اللہ اکبر. وہ کہ وقت تنگ ایک واقعہ بتلاتا ہوں. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی اکا دکا صحابی ملے، نہیں تو لوگ ساتھ نہیں ملتے تھے. کچھ لوگ جابر، سرکش، منکر، کافر تھے. کچھ لوگ انڈر پریشر تھے. یہ انڈر پریشر بھی کیٹیگری ہے. ابو جہل کا دباؤ، ابو لہب کا دباؤ سب جانتے ہیں آپ. بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف کے سفر میں گئے کہ قریب کی بستی ہے. مکہ اور طائف کی رشتہ داریاں ہیں، یہ ایک ہی نسل بنتی ہے. اوپر جا کر میں طائف میں جا کے اپنی حمایت تلاش کروں. سفر طائف آپ سب کو پتا ہے، ہمیشہ آپ نے سنا، یہ واقعہ بیان ہوا. طائف والے مکہ سے بھی زیادہ سخت دل نکلے. انہوں نے بدسلوکی کی حد کر دی. میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں. اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے، مضروب، پتھر مارے، گندی زبان بکی، نعلین خون آلود تھے، آپ سب جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے لگے تو راستے بند ہیں. ابو جہل نے ناکے لگا دی. اس نے کہا چلے گئے ہماری جان چھوٹی، واپس نہیں آنے دیں گے. اس نے ناکے لگا دیے. اب ابو جہل ابو الحکم ہے. ابو الحکم وڈا پنچ، مکہ میں اس کا ایک سیاسی مقام ہے. قبائل کے سردار اس سے دبتے ہیں. قریشی ہاشمی بھی اس سے دبتے ہیں. تو اس نے ناکے لگا دیے. اب بندے کے ساتھ 10 20 30 100 200 400 گارڈ، اردل، نیزہ بردار، شمشیر زن ہو تو آدمی قوت سے راستہ پھاڑ کے لے جاتا ہے. ایسا کچھ تھا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا. جبریل امین آئے، سلام کیا، کہا میں بھیجا گیا ہوں، آپ بڑی تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم دیں ان پہاڑوں کو اٹھا کے دونوں بستیوں کو پیس دوں، آپ کو اذیت دی میں بدلہ لوں، نیست و نابود کر دوں. میں نہیں، انتقام میری سیاست نہیں ہے. میں ان کا خاتمہ نہیں چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یا یہ مان جائیں، نہیں تو ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی وحدانیت کے ترانے گائیں. جبریل چلے گئے. اب ٹیسٹ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ مشکل تو مکہ میں داخل ہونا ہے، ذرا داخل ہو کے دکھاؤ.
ہمارا کیا حال ہے آپ دیکھ لیں. ہم چاہے ہم سیاست میں آئے، فلانی مسجد نہیں یار وہ تو سنیاں دی ہے، ادھر وہ سنی دیکھیں گے اچھا یہ فلانا یہ وہابی ہے. ہم ایک کلمے والے ان اختلافات پر ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کریں گے. امت بھی ایک، کلمہ بھی ایک، نظریہ بھی ایک، لیکن ہمارا جو فرقہ واری ڈفرینس ہے، اختلاف ہے، ہم اس کی وجہ سے اپنے ساتھ کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ان کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے. اور یہ ہمارا دہائیوں پر وتیرہ ہے. میں نے شہروں میں دیکھا، وہ ہمیں لے جاتے ہیں ہمارے بھائی، صرف مسجد اہل حدیث میں لے کے جائیں گے، دیگر مساجد میں نہیں لے کے جائیں گے. میں اللہ کی قسم رات پتہ نہیں کون سا شہر عارف والے میں بھائیوں سے پوچھتا تھا کہ یار ہمارے الحمدللہ حنفی علماء کوئی آپ نے مجلس میں دعوت نہیں دی. بات تو پاکستان کی ہے، بات رفع الیدین آمین سورۃ الفاتحہ سے اوپر ہے، دفاع ملک کی بات ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. اب جب خبریں ساری حضرت زید نے دے دی کہ ناکے لگے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر انہی سرداروں میں سے ایک کے گھر اپنے صحابی کو بھیج دی. وہی کافر مشرک سردار مطعم ابن عدی اسلام میں داخل نہیں ہوا، دین توحید کو قبول نہیں کیا، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو مطعم ابن عدی کی حویلی میں بھیج دی کہ جا کے کہو ادخل فی جوارک، مجھے سیاسی پناہ دیتا ہے، تیری سیاسی پناہ کا فائدہ اٹھا کر میں محمد الرسول اللہ مکہ میں داخل ہو جاؤں، میری سیاسی مدد، مجھے سیاسی پناہ. اللہ کی قسم بڑی یاد رکھنے کی بات. صحابی کہتا میں گیا، میں نے جا کے اس پر سلام کہا، اس کو اللہ کے نبی کا پیغام دیا، اس نے سر نیچے رکھا تھا اور نیچے کر لیا، بیٹھا رہا. کہتے اتنی دیر وہ چپ رہا کہ مجھے یہ ڈر پڑ گیا کہ میری سفارت کا کوئی فائدہ نہیں. کہتے جب میں مایوس ہونے لگا تو وہ اٹھ کے اپنی حویلی کے اندر کو گیا. جو بیچ کا راستہ تھا ڈیوڑی میں کھڑا ہو کے اس نے اپنے پتروں کو آوازیں دی، اپنے بیٹوں کو بلایا. 6 بیٹے اس کے مطعم ابن عدی کے، 6 بیٹے. کہنے لگا البسوا سلاحکم، ہتھیار پہن لو، وَقُولُوا عِنْدَ أَرْكَانِ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کے کونوں پر کھڑے ہو جاؤ. انی قد اجرت محمدا، میں نے محمد پاک کو سیاسی پناہ دی. فَلَا يَحْجُرُ أَحَدٌ، کوئی اس کی گستاخی کی جرات نہ کرے. پڑھو اللہ کی قسم سیرت کی کتابوں کو. منادی کرنے والوں کو بلایا، کہا جاؤ ڈھول لے کے مکہ کی گلیوں میں قبیلوں کی حویلیوں میں منادیاں کرو، مطعم ابن عدی نے محمد ابن عبداللہ کو پناہ دی ہے، کوئی اس کی پناہ میں مداخلت نہ کرے. بیٹے اپنے بلائے 6 بیٹوں سے کہا البسوا سلاحکم، اپنے ہتھیار پہن کے آؤ. مسئلہ مشکل ہے، مسئلہ حرمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
ابو جہل دشمن ہے، ابو لہب ضدی ہے، محمد قابل عزت ہے، میں نے پناہ دی ہے۔ اللہ کی قسم آپ کبھی تاریخ تو پڑھیں گے، ابو جہل کو جب ڈھول پیٹنے والے کی آواز سنی، چادر کھینچتا ہوا گھسیٹتا ہوا چادر مطعم کی حویلی میں آیا، کہنے لگا تو بھی اس کے دین میں چلا گیا، آپ آؤ۔ اس نے کہا سن ابو جہل سن، میں نے دین اختیار نہیں کیا مگر میں نے اس کو پناہ دی ہے، تیرے بیٹے اور تو مداخلت نہ کرنا، تیرے بدماش مداخلت نہ کریں، میرے بیٹے تیری گردن اتار دیں گے، میں نے محمد کو پناہ دی۔ وَلَكِنِّي أَجَرْتُهُ، سیاسی بصیرت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اندر سے انہی کا ہم ذہن آدمی، لیکن اخلاقی طور پر مختلف تھا، شریف النفس تھا، جانتا تھا کہ قریش کی ہاشمیوں کی خاندانی نجابت کا تقاضا کیا ہے، جانتا تھا آدمی کون ہے جس نے مجھ سے سیاسی پناہ مانگی ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے، یہ ابن ہاشم ہے، یہ ابن عبد مناف ہے، ابن قصی ابن کلاب ہے، ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فار ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ، وبنو کنانہ تو ہم القریش، 15ویں داتے سے قریش شروع ہوتے ہیں، میرے سونے نبی کے یہ 15 دادی، اس نے سارے تولے، کون آدمی ہے جس نے مجھ سے پناہ مانگی، اور اپنے بیٹوں کو کہا ہتھیار لے کے آؤ، محمد رسول اللہ کو بیت اللہ کے کونوں پر کھڑے ہو کے طواف کرو، محمد پاک آئیں گے، ان کی عادت ہے اپنے گھر نہیں جائیں گے، پہلے اللہ کے گھر جائیں گے۔ ابو جہل کی خصلت ہے کہ بیت اللہ میں جا کے محمد الرسول اللہ کو اذیت دے گا، تم میرے بیٹے ننگی تلواروں میں طواف کرواؤ گے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، سیاست سرور عالم، ہر کام میں لڑائی نہیں کرنی، تدبر سے، پولیٹکس ڈپلومیسی سے، مردوں کی شناخت سے، قبیلوں کے تعارف سے، لوگوں کو جوڑ کر ہجرت ہو گئی، مطعم بیچارہ مر مرا گیا، اور مطعم کا خاتمہ اسی دین پر ہوا، مطعم اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ جب مطعم چلا گیا، ابو جہل اور دلیر ہو گیا، جنگ بدر ہو گئی۔ مختصر کر رہا، جنگ بدر میں آپ نے دیکھا اللہ پاک نے فیصلہ دے دیا، 2 شیر شکرے باز ابو جہل کو تلوار مار کے پاؤں کاٹ دیا، ابو جہل گر پڑا، عبداللہ ابن مسعود نے گردن اتاری، اللہ کی قسم کفر کے سب سے بڑے جو بائیڈن کی گردن اتاری تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اتنا بڑا تھا، عبداللہ ابن مسعود اتنے چھوٹے قد کے تھے، پتلی پنڈلیوں کے، اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹ رہے۔ اچھا، اس جنگ میں 70 قید ہو گئے، 70 قتل ہو گئے۔ اب جو قیدی تھے مشکیں کسی ہوئی، مسجد نبوی کے باہر پڑے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جانے ملاقاتیں پھر ہو نہ ہو، مسجد نبوی کے باہر 70 قیدی، بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے دشمن، اللہ کی قسم سونے نبی مسجد سے نکلے، باہر سامنے دیکھا یہ قیدی پڑے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے لو کان مطعم حیا،
اگر آج مطعم زندہ ہوتا، ثم کلمنی، آدھی زبان سے کہتا میں ان سب کو چھوڑ، اتنا اثر تھا اس کے احسان کا محمد الرسول اللہ کے دل پر. فرمانے لگے لو کان مطعم حیا، اگر آج مطعم زندہ ہوتا پھر وہ مجھے کہتا یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں آدھی زبان سے کہہ دیتا میں سب کچھ ہوں. سیاست کو بدلو، کسی نونی کافی سے تمہاری محبت نہیں، محبت اللہ کے رسول سے، سونے نبی سے، سید الانبیاء سے، فاطمہ کے بابا سے. ہمارے نشان یہ تیر تلوار شیر بگیاڑ نہیں ہے، ہمارے نشان محمد ذوشان ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو عہد دیا ہے، عہد وفا ہے محمد مصطفیٰ سے. مدینہ منورہ میں میرے نبی نے آغاز کیسے کیا؟ تلوار سے نہیں، سیاست سے کیا. آپ سارے جانتے ہیں، مولویوں نے بتلا رکھا ہے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کیا تھا؟ ہجرت کے بعد پردیسی رسول اللہ نے مقامی یہودی قبیلوں سے، اوسیوں خزرجیوں سے میثاق کر لیا، پیکٹ. اس کی روح سے محمد الرسول اللہ مدینہ کی ریاست کے والی حکمران بن گئے. مدینہ میں تلوار نہیں چلائی، مدینہ میں سیاست چلائی. حالانکہ عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے جرم کم نہیں تھے، مگر سونے نبی نے مدینہ میں سیاست چلائی. سونے نبی نے ہم اس سیاست کی دعوت دیتے ہیں آپ کو ان وڈیروں نے، ان ذمہ داروں نے، جن کے بڑے بڑے مربے، آپ جن کے چھوٹے چھوٹے ایکڑ، آپ کو انہوں نے بڑے لارے لپے لگائے. اللہ کی قسم، یہ پاک پتن، یہ باول نگر، یہ باول پور، یہ سارے علاقے بڑے بڑے ذمہ داروں نے بڑے بڑے الیکشن لڑ کے حکومتیں کی، وزارتیں رکھی، اور عوام کا لیول اتنا گرا دیا کہ کوئی لیول ہی باقی نہیں چھوڑا. آج ہم تبدیلی سیاست کے لیے آئے اور سیاست کو بدلیں. سیاست سے حکومت بنتی ہے، سیاست سے ریاست بنتی ہے. یاد رکھیے، یہ ہمارے بھائی بودلہ صاحب، سیاست سے ریاست بنتی ہے. میرے نبی نے سیاست سے ریاست کو کھڑا کیا، سیاست سے سوسائٹی کو قائم کیا، سیاست سے سوسائٹی کے حقوق کا تحفظ کیا. نہ رکھو یہ روش کہ آپ جلسہ ہمارا سن جائیں اور جب ہم آپ سے کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کو اللہ کا ملک بنانے کے لیے آپ سے ووٹ کی پرچی پر ہمیں دستخط مطلوب ہیں، تو آپ کہیں تسی لیٹ ہو گئے ہو، اسی ڈالے پہلے چڑھ گئے ہیں، دعا ہو گئی ہے، بسم اللہ ہو گئی ہے. اللہ کی قسم انا للہ ہوئی پڑی ہے پاکستان. یہ تمہاری ان کچی بسم اللہ نے ملک کی انا للہ کر دی ہے. چھوٹی چھوٹی بالڑیاں جن سے ایک خصم نہیں چلتا، وہ پورے پاکستان پر قبضے کرنے کی پھرتی ہیں. ایسے نااہل لوگ جو ڈر کے مارے اپنی شادیاں نہیں کرتے کہ ان سے گھر نہیں چلے گا، وہ ملک کے مامے بنے پھرتے ہیں. سیاست کو بدلو، سلوگن ہے یہ آج کا، سیاست کو تبدیل کرو. سیاست کو ان کے ایمانوں سے نکال کر ان عوام کے اندر لاؤ، اللہ کے گھروں میں لاؤ. نمازیوں کی سیاست، اہل تقوی کی سیاست، قرآن و حدیث کی سیاست،
سنت و سیرت کی سیاست. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.